السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں محمد عمران اور شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا بلاگ۔ میں اس ٹائم موجود ہوں جو میدان احد ہے، جہاں پہ جنگ اسلام کی دوسری سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی، یعنی جنگ احد۔ تو میں اس میدان کے اندر موجود ہوں اور میرے سامنے یہ جبل رمات ہے بڑی۔ اس کے علاوہ اگر اس سائڈ پہ دیکھا جائے نا، یہ سارا جو ہے یہ جبل احد ہے بڑی، یعنی احد کا جو پہاڑ ہے نا، یہ ہے سارا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جسے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھی یہ جنتی پہاڑ ہے اور اس کا دیکھنا عبادت ہے بڑی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران جنگ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، یعنی آپ زخمی ہو گئے تھے، تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سائڈ سے، یعنی یہ بالکل جو آگے کر کے مقام نظر آ رہا ہے نا، یہیں سے ہی آپ آگے تشریف لے گئے تھے۔ اور یہ جو پہاڑ کی یہ حصہ ہے نا، بالکل روئی کی طرح نرم ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آگے داخل ہو گئے تھے۔ تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھی احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں، اور اس پہاڑ کا دیکھنا عبادت ہے بڑی۔ جب جنگ احد ہونے والی تھی، یعنی جنگ سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر اندازوں کو نا اس پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا تھا۔ یہ جو جبل رمات ہے نا، مشہور پہاڑی ہے جہاں پہ یعنی تیر اندازوں کی پہاڑی ہے بڑی۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ بھی جو ہو جائے، چاہے ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں، کسی بھی صورت میں آپ نے یعنی اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا۔ جب جنگ کا پاسا پلٹانا، یعنی مسلمان پہلی جو لہر تھی اس کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو تقریباً 40 صحابہ کرام نے دیکھا نا کہ بھئی دوسرے صحابہ کرام انہوں نے جنگ بھی لڑی اور مال غنیمت بھی سمیٹ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ بھی ہم بھی جا کے ان کے ساتھ یعنی مال غنیمت سمیٹ لیں۔ تو 40 صحابہ کرام وہاں سے نیچے اتر رہے تھے، یعنی اس پہاڑی سے نا، یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو اسی ٹائم پھر حضرت خالد بن ولید اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھتے ہی نا یعنی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پہنچ گئے تھے، یعنی پیچھے سے آ کے اس سائڈ سے کہا جاتا ہے کہ اس سائڈ سے آ کے انہوں نے حملہ کیا، اور یعنی صحابہ کرام جو 10 بچے ہوئے تھے ان کو شاید وہ لڑے، ان سے مقابلہ کیا، اور جیسے ہی گئے نا تو تبھی مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا تھا۔ پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے میرا تو سانس بھی پھولا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد یعنی ذرا دھیان سے چڑھے۔ یہ بالکل اس ٹائم میں ٹاپ پہ موجود ہوں، اور جب حضرت خالد بن ولید نے آ کے پیچھے سے، تب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آ کے حملہ کیا تو مسلمانوں کو بہت ہی بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تقریباً 70 جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے یعنی اس حملے میں۔ تو دوسری لہر تھی نا غزوہ احد کی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے یعنی پیارے چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ بھی شامل تھے۔ ویسے یہاں سے نیچے اگر دیکھا جائے نا، لوگ آتے ہیں نیچے، نام وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے جاتے ہیں، تو ناموں کی بے حرمتی ہوتی رہتی ہے۔ تو جو بھی آئے نا ایسا یہ چیز نہ کیا کریں، کیونکہ نام وغیرہ لکھتے ہیں نا تو لوگوں کے پاؤں وغیرہ اوپر آتے ہیں، بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو احد کے شہداء کرام ہے نا، تو ان کی جو قبر ہیں، مزار وغیرہ ہیں، وہ اس سائڈ پہ ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو 4 دیواری نظر آ رہی ہے نا، اس 4 دیواری کے اندر بالکل مڈ کے اندر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور اس کے سامنے جو پرلی سائڈ پہ تھلی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر صحابہ کرام کی اجتماعی قبریں موجود ہیں، یعنی جو باقی صحابہ کرام تھے، واللہ اعلم۔ اور یہ جو سارا نظر آ رہا ہے نا، یہ بیٹل فیلڈ آف احد ہے، یعنی اس جگہ پہ بالکل اسی جگہ کے اوپر جو احد کا معرکہ ہوا تھا، عالم اسلام کی دوسری بڑی جنگ جو تھی نا، وہ اسی جگہ کے اوپر ہوئی تھی۔ پہاڑ سے نیچے اترنا بھی یہ ایک دھیان والا کام ہے، کیونکہ کسی بھی ٹائم آپ کا پیر سلپ ہو اور چل بھی، ماشاءاللہ آپ تو پھر اللہ ہو گیا۔ ادھر تسبیح وغیرہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے، 10 ریال سارے یہاں تقریباً 10 ریال کے ہیں بلک ریٹ میں۔ اس پہاڑ سے جیسے ہی نیچے اترے تو بالکل سامنے یہ مسجد موجود ہے۔ یہ تاریخی مسجد نہیں ہے، یہ ابھی بعد میں یعنی سعودی عرب کا جو ایرا ہے نا، حکومت دور حکومت، تب یہ بنائی گئی ہے، یعنی یہاں پہ نماز جمعہ وغیرہ ادا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ویسے کلوز ہی رہتی ہے تقریباً، یا شاید نماز کے ٹائم اوپن ہوتی ہے، واللہ عالم، میں تو نہیں ہے، لیکن جہاں تک سنا ہے کہ بھی جمعے کے ٹائم ہی اوپن ہوتی ہے۔ میں اس طرف پہاڑی سے اتر کے جو سامنے یعنی جہاں پہ
شہداء احد کی قبریں ہیں، یعنی حضرت وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی قبر مبارک ہے، تو وہاں اس طرح میں جا رہا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نا سید الشہداء کا لقب ملا تھا کہ بھی شہیدوں کے جو سردار ہیں نا حضرت حمزہ ہیں، کیونکہ جو حضرت حمزہ ہے نا جب غزوہ بدر ہوا تھا تو اس ٹائم یعنی ابو جہل قتل کر دیا گیا، تو اس کی بیوی جو تھی ہند، تو اس نے بدلہ لینے کے لیے اپنے غلام ایک، اس کا نام مجھے تھوڑا ذہن سے اتر گیا، تو اس نے لالچ دی تھی کہ بھی اگر تم جا کے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اگر تم شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ تو اس بندے نے جا کے نا لڑتے ہوئے یعنی حضرت حمزہ کے پیچھے، اتنی جرأت اس کے اندر نہیں تھی کہ بھئی وہ سامنے سے آ کے وار کرتا، تو اس نے حضرت حمزہ کی پیٹھ پیچھے سے آ کے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا تھا۔ اور جب اس نے شہید کر لیا تو اس کے بعد آپ کا سب سے پہلے نعوذ باللہ ناک کاٹا، آپ کے کان کاٹ کے اس کے بعد یعنی آپ کا جو کلیجہ تھا نا وہ نکال کے لے گیا اور اس ہند کو دیا تھا، اور وہ جو غلام تھا وہ بعد فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس ہند نے پھر حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اچھا، یہ سامنے جو ہے نا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو صحابہ کرام کی قبریں ہیں تو وہ جو تھلی بنی ہوئی ہے نا سامنے، وہاں اسی کے اندر یعنی پوری ایک چورس بنا ہوا ہے، اسی کے اندر ساری قبریں ہیں۔ باقی واللہ عالم کے بھی اس جگہ پہ کس جگہ پہ قبریں مبارک ہیں صحابہ کرام کی تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک بتایا جاتا ہے تو حضرت حمزہ کی یہ ہے رضی اللہ عنہ، اور وہ باقی دوسرے صحابہ کرام کی ہے۔ یہ ہے پورا یعنی جو احد کا میدان ہے بڑھانا، یہ ماشاءاللہ، اور یہ خیر المدینہ کے نام سے نا افطار سیم وغیرہ، یعنی جو روزے کے رمضان پیچھے گزرا ہے نا تو اسی کے اندر افطاری وغیرہ کرائی جاتی تھی اسی کے اندر، اور ساری اس طرف یہ شاپس وغیرہ موجود ہیں۔ اور حضرت حمزہ ہی کے یعنی جب آپ شہید ہوئے حضرت حمزہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرح یعنی بلک بلک کر رہے تھے، کیونکہ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزیز تھے، اس لیے جب ہندا نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سب سے زیادہ دکھی ہوئے تھے۔ ولاگ سٹارٹ کرنے کے چکر میں مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میری بس کس سائڈ پہ کھڑی ہے، ویسے تھوڑا بہت یاد ہے تو پیچھے ایک وائٹ کلر کی ایک ہی بس کھڑی ہے، شاید وہی لگ رہی ہے، اور اگر اس طرف ہے تو یہ ساری ادھر شاپس وغیرہ موجود ہیں، مختلف چیزیں جو بیچ رہے ہیں لوگ، یہ خیرات جبل الرما آگے یعنی یہاں کی کچھ لوکل چیزیں سرمے ہو گئے، تسبیحات وغیرہ یہ سارا کچھ موجود ہے، چھتریاں بھی ہیں، لیکن بندہ اگر جائے نا اوپر یہ ہے پھر تسبیحات، اس کی جو چیزیں لینا چاہے بندہ، چھوٹی موٹیاں یہ تسبیح ہو گئی۔ خیر میں نے یہاں سے کچھ لینا تو نہیں ہے، شاید دیکھتا ہوں پانی کی بوتل اگر مل جائے نا، پیچھے ایک موجود ہے بڑا یعنی پانی والا، اس سے شاید مل جائے یہ خفائی یعنی کولڈ ڈرنک یا کچھ بھی پڑا ہو نا اس طرح کا، اس سے جا کے پانی وغیرہ لیتا ہوں، پیاس لگی ہے، اس ٹائم پانی بوتل میں ختم کر دیا۔ یہ ہو گیا یہ ہمارا پانی، آگے فیمیلز وغیرہ بیٹھی تھی نا تو اس لیے میں نے ویڈیو وغیرہ بنانا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ وہ تھی نکاب میں۔ اور یعنی غزوہ یعنی جو جبل احد ہے نا، احد پہاڑ کے بارے میں جو آپ سے فرمایا تھا کہ بھئی میں اگر کہوں نا احد پہاڑ سونے کا ہی ہو جائے تو یہ ایگزیکٹ الفاظ مجھے نہیں معلوم واللہ عالم، لیکن اس کے بعد یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ بھئی یہ سونے کا ہی پہاڑ ہے، یعنی جو پورا جبل احد ہے نا یہ سونے کا پہاڑ ہے۔